لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عزیف بن الحارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں: ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ فتمسکم بسنہ خیر من احداث بدع. فرمایا جو قوم بدعت ایجاد کرے گی اس قوم سے ویسی سنت اٹھا لی جائے گی. اس لیے سنت کو مضبوط پکڑنا بدعت نکالنے سے بہتر ہے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت شروع کرنے والوں کو ایک بہت بڑی محرومی سے ڈرایا ہے کہ بدعت شروع کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محرومی کا سبب بنتا ہے. جو قوم کوئی بدعت شروع کرے گی اس قوم سے ویسی سنت اٹھا لی جائے گی. ظاہر ہے کہ اس سنت کو اٹھانے والے اللہ تعالی ہوں گے. تو مطلب نکلا بدعت شروع کرنے کا نتیجہ توفیق خداوندی اٹھ جانا، جس کے نتیجے میں سنت پر عمل اٹھ جانا ہوگا. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ نیا کام، وہ نیا عقیدہ، نیا عمل، نئی نیکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو فرمائی، نہ کی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین نے کی، نہ فرمائی. صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کو خیر القرون کا دور کہتے ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین ان حضرات کو اور ان دوروں والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دور والے فرمایا ہے. خیر الناس قرنی، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں میں سے افضل اچھے لوگ میرے زمانہ کے ہیں، پھر وہ ہیں جو ان کے فوراً بعد ہوں گے، پھر وہ ہیں جو ان کے فوراً بعد ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اچھے دور والا فرمایا تو ان کے دور میں اچھا ہی ہے، سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے جو ان کے دوروں میں اچھے نہیں ہوئے. تو جو وہ اچھے نہیں ہوئے اور انہوں نے برے کام کیے تو ان کو صحابہ تابعین تبع تابعین نے برا کام کرنے والا بتایا اور ان کے کاموں کو برا بتایا. اس لیے یزید، حجاج وغیرہ ان کی باتوں سے، ان کے قولوں سے، ان کے عملوں سے کوئی حجت نہیں پکڑی جا سکتی. عمومی طور پر یہ دور اور یہ دور والے اچھے لوگ تھے اور ان کے اعمال، ان کی باتیں اچھی تھیں. اس لیے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے بتایا وہ اچھا ہے، اور جو نہیں کیا، جو نہیں بتایا، بعد والے دور والے وہ کرتے ہیں، وہ بدعت ہے. بدعت منع نیا کام، وہ بدعت ہے. اور بدعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، ناپسند ہے. عجیب بات ہے، ہم نیا کام تو شروع کریں اور جو پرانا کام، پرانا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین چھوڑ گئے وہ نہ کریں. ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ بدعت کے چھوڑنے پر اور اس کے چھوٹنے پر لڑتے ہیں اور سنت کو چھوڑ رہے ہیں. سنت کو نہیں، واجب کو، فرض کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی لڑنا نہیں ہے. نماز چھوڑنے والے سے کوئی نہیں لڑتا اور جنازے کے بعد دعا والے سے لڑتا ہے. نماز چھوڑنے والے پر فتوے نہیں لگتے اور عید میلاد النبی نہ منانے والے پر فتوے لگتے ہیں، جلوس نہ نکالنے والوں پر فتوے لگتے ہیں. یہ کوئی عاشق ہیں؟ جی ہم عاشق ہیں، جن کے منہ پر داڑھی بھی نہیں ہے اور جنہوں نے نمازیں ہضم کی ہوئی ہیں، روزے ہضم کیے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی سالوں کی زکاتیں اور کتنے ہی سالوں کا عشر اور اللہ کے اس قسم کے دوسرے فرائض سب ہضم کیے ہیں. اور مولوی ہیں جنہوں نے بدعات کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور وہ ان بدعات کی تو خوب ترغیب دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کتنی سنتیں مردہ ہو چکی، کتنے فرض مردہ ہو چکے، کتنے دین کے ضروری کاموں اور اعمال سے لاپرواہی کی جا رہی ہے اور ٹس سے بس نہیں ہوتے. بھئی یہ کام تم نے ضرور کرنا ہے، یہ ضرور کرنا ہے. تو اللہ کے فرائض چھوٹ رہے ہیں، وہ نہیں کرنا ضروری. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 12ویں صدی کے بزرگ گزرے ہیں. ابھی ہم 15ویں صدی میں ہیں. 12ویں صدی کے بزرگ گزرے ہیں، 12ویں 13ویں صدی کے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے شیطان کو کشف کے ذریعے سے دیکھا کہ وہ سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ابلیس کو دیکھا سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے.
تو اسے کہا کہ تمہارا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، گناہوں پر لگانا ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر لگانا ہے، تم تو سکون سے ایسے بیٹھے ہو جیسے سارے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے اب تسلی ہے، میرے کارندے پیدا ہو گئے ہیں، میرا کام کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں۔ پوچھا وہ کون؟ کہا بدعتی ملا، کہ انہوں نے میرا کام سنبھال لیا ہے، لوگوں کو بدعات پر لگاتے ہیں، اب بدعات ہیں گناہ اور لوگ ان کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ ابلیس کا کام تو گناہ پر ترغیب دینا ہے، اور یہ گناہ کا کام کرتے وہ اسے ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس پر انعام ملے گا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کی نافرمانی اور اس پر انعام ملے۔ کہتے ہیں جی جو کام ہم کرتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہیں، یعنی اچھی بدعات ہیں۔ بھئی بدعت حسنہ سے کیا سنت حسنہ بہتر نہیں؟ یہ اخیر میں جو لفظ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتمسکم بسنہ خیر من احداث بدعہ، سنت کو مضبوط پکڑنا بدعت نکالنے سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ حدیث پاک کے ان لفظوں کی تشریح میں فرماتے ہیں سنت کو مضبوط پکڑنا بدعت نکالنے سے بہتر ہے، اگرچہ بدعت حسنہ ہی ہو۔ پھر یہ بات پکی ہے کہ بدعت حسنہ اول تو شریعت میں ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں بزرگوں نے کسی بدعت کو بدعت حسنہ کہا بھی ہے تو وہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ کسی کا قول ہوگا، اس کے بدعت حسنہ ہونے میں کسی کا قول ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعت حسنہ انہوں نے ایسے عمل کو کہا ہوگا جو عمل مٹ چکا تھا اور دراصل سنت تھا، اور پھر شروع کرنے والوں نے اسے شروع کر دیا اور وہ سنت زندہ ہو گئی، تو اس کو بدعت کہا ہے لغوی اعتبار سے کہ نیا کام ہے، اور حسنہ ہے سنت ہونے کے اعتبار سے کہ اس کی اصل اور بنیاد سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے ہر طرح بدعت سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔